الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، بڑا مبارک، بڑا بابرکت یہ مہینہ، جس میں عبادت و بندگی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ اس میں روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی، بندگی کی فضیلتیں بھی آئی ہے، جو اس سے پہلے آپ نے سماعت بھی کیا ہے۔ اس مہینے کی 6 تاریخ سلطان الہند عطاء رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ کی عرس کی تاریخ ہے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر سے لوگ میرے خواجہ کے عقیدت مند اجمیر مقدس کی زمین پر آتے ہیں، اور جو منت و مراد لے کر آتے ہیں ان کی وہ منتیں، وہ مرادیں، وہ آرزویں پوری بھی ہوتی ہے، اور خواجہ خواجگاں کی بارگاہ میں عقیدت مندوں کا جو سیلاب گزشتہ 800 سالوں سے کم و بیش جو آ رہا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع بھی نہیں ہوئی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ مولا تعالی علیہ کی بارگاہ میں جو عقیدت مند آتے ہیں، جو غلام آتے ہیں، اور جو منت و مراد لے کر آتے ہیں، وہ اپنی مرادوں کو پاتے ہیں۔ بلا شبہ اولیاء کی شان بڑی نرالی ہے، اولیاء کا مقام بلند ہے، اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے جو محبوبین بندے ہوا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو وہ طاقت اور وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ دوسروں کے کام بنا دیتے ہیں، بگڑیاں بنا دیتے ہیں، خالی جھولیوں کو بھر دیا کرتے ہیں۔ سلطان الہند عطاء رسول خواجہ خواجگاں کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی خدمات کے حوالے سے 5-10 منٹ آپ سے کچھ گفتگو کروں گا، اور اس امید کے ساتھ کہ خواجہ خواجگاں سلطان الہند عطاء رسول غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے کس طریقے سے وقف کی تھی۔ خواجہ خواجگاں کی ولادت کی تاریخ بھی رجب المرجب میں ہے۔ 14 رجب المرجب آپ کی ولادت کی تاریخ ہے، 6 رجب المرجب آپ کی وصال کی تاریخ ہے، یہ ماہ مبارک۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں اسلام اور سنیت کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے جس عظیم داعی نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کہ ہندوستان کے اندر آنے کے بعد جنہوں نے اس کی اشاعت رکھی اور سلسلے چشتیہ کے آپ بانی بھی ہے، آپ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے ہندوستان کے اندر وہ کوششیں کی، وہ خدمات انجام دی، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے، عبادت و بندگی کے ذریعے لوگوں کو دین کی تبلیغ فرمائی، اسلام کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اور کلمے کی طرف بلایا، اور ایک اللہ کی جانب تمام کے تمام لوگوں کو مبذول کرایا، اور آپ نے اس کے لیے بڑی جد و جہد فرمائی، بڑی کوششیں فرمائی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ہندوستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صوفیاء کرام اور مشائخین اعظام کے درمیان اولیاء اللہ کی جو جماعت ہے، ان جماعتوں میں آپ آگے آگے نظر آتے ہیں۔ صوفیوں کی جماعت میں، اولیاء اللہ کی جماعت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبی عطا فرمائی تھی، اور وہ زہد و تقوی، وہ عبادت و بندگی میرے خواجہ خواجگاں کی تھی کہ اولیاء اللہ کی صفوں کے اندر دیکھیں تو آپ ممتاز نظر آئیں گے، صوفیوں کی صفوں میں دیکھیں تو آپ ممتاز نظر آئیں گے، مشائخین کی صفوں میں دیکھیں آپ ممتاز نظر آئیں گے۔ آپ بہترین حافظ قرآن بھی تھے،
بہترین قاری قرآن بھی تھے، آپ دین کے عظیم داعی بھی تھے، اور اسی طریقے سے آپ نے تبلیغ دین کے لیے بڑی جد و جہد فرمائی، علم کا سمندر آپ نے بہایا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، اور اپنی مکمل زندگی آپ نے دین کے لیے وقف بھی فرما دی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ کو منتخب بھی فرمایا، اور آپ نے سرزمین ہند میں آ کر جو اشارات ملے آپ کو اور جو آپ کو حکم دیا گیا، آپ نے اس پر عمل کیا، اور عمل کرتے ہوئے سرزمین ہند میں آپ تشریف لے آئے۔ حالانکہ سرزمین ہند میں اس سے پہلے بھی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے اور بھی عظیم ہستیاں آئی ہیں جنہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور اسلام کے لیے جنہوں نے بڑی کوششیں کی، مگر خواجہ غریب نواز رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی علمی اور دینی اور روحانی سرگرمیوں اور بے لوث خدمات کے نتیجے میں وہ عظیم انقلاب پیدا ہوا کہ وہ لوگ جو پتھروں کی پوجا کرتے، وہ لوگ جو ایک خدا کی عبادت نہ کرتے، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرتے تھے، آپ نے اس طریقے سے ان کی تربیت فرمائی۔ آپ نے علم کے ذریعے بھی، روحانیت کے ذریعے بھی، کرامت کے ذریعے بھی، اور اسی طریقے سے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے لوگوں کو صرف مائل فرمایا، اور ایک عظیم جماعت جو ہے وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہوتی نظر آئی، لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ حالانکہ اس زمین کے میں بھارت کی بات کرتا ہوں، اس سرزمین اور اس زمانے کے میں ہندوستان کی بات کرتا ہوں جو غیر منقسم ہے، جس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، جس میں نیپال اور پاکستان، افغان اور جو ہے دوسرے خطے بھی شامل ہیں، یہ تمام کے تمام یکجا تھے۔ ایسے موقع پر خواجہ نے تبلیغ کا آغاز فرمایا ہے، اور تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی اشاعت فرمائی، تبلیغ کا کام آپ نے انجام دیا، اور پورے ہندوستان بھر کے اندر آپ نے اس مشن کو جاری و ساری فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد بھی فرمائی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ دیکھیں کہ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالیٰ علیہ کا آستانہ اجمیر مقدس کی سرزمین پر، آپ کا وہ دھولا گنبد، آپ کے وہ سونے کی کلش جو گنبد کے اوپر نظر آ رہے ہیں، وہ تقریباً کئی جو زمانہ گزر گیا، وہ آج بھی چمک دمک اس کی نظر آ رہی ہے، عقیدت مندوں کا ہجوم وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ لوگ کشاں اجمیر میں کیوں جاتے ہیں؟ سرزمین اجمیر مقدس کے اندر بار بار کیوں جاتے ہیں؟ لوگ صرف سال میں ایک مرتبہ 6 رجب المرجب ہی کو نہیں، بلکہ ایسے بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا ہر مہینے خواجہ کی آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ ہر مہینے عقیدت مندوں کا ایک سیلاب اجمیر مقدس میں غریب نواز کے قدموں میں، غریب نواز کے در پر آپ کو نظر آ جائے گا، اور یہ بھیڑیں کی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی ہے، یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا سبب ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا، آپ جہاں ایک بہت بڑے عالم ربانی تھے، جہاں بہت بڑے مفتی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں وہ کمال رکھا تھا، سرکار کی محبت، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عقیدت، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب عقیدت کیا کرتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارکہ بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ غریب نواز لیا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور اس طریقے سے بے لوث جو ہے دین کی خدمت آپ نے جو فرمائی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ کا ہر گوشہ مسلمانوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، نور ہدایت ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے۔ اور آپ اگر دیکھیں کہ عبادت کا معاملہ ہو، بندگی کا معاملہ ہو، ریاضت کا معاملہ ہو، زہد و تقویٰ کا معاملہ ہو، روزے کا معاملہ ہو، نفل نمازوں کا معاملہ ہو، اور اس طریقے سے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرنا ہو، علم کا درس دینا ہو، روحانی تربیت فرمانی ہو، لوگوں کو کس طریقے سے اپنی طرف مائل کرنا ہو، سنتوں کی دعوت دینی ہو، ہر معاملے میں صوفیانہ تربیت ہو، شریعت کے معاملے میں رہ کر، طریقت کے معاملے میں رہ کر، ہر جگہ پر اگر آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز کی زندگی اور آپ کی ذات ایک منفرد نظر آئے گی آپ کو، اور ہر موڑ پر
آپ نے لوگوں کو اس طرف مائل فرمایا ہے، اور جو بے نمازی تھے آپ نے ان پر نگاہ ڈالی ہے، وہ نمازی بن گئے۔ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہ کرنے والے تھے، اس طریقے سے آپ نے ان کو دین کی طرف مائل کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی، بلکہ وہ لوگ ایک دو انسان کو سدھارنا یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار گھر کے افراد بلکہ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد یہ نافرمان ہو رہی ہے، وہ سدھرتی نہیں ہے۔ گھر کے اندر دو چند بچے ہو، ہم اسے سدھار نہیں پاتے ہیں، بڑے مشکل معاملات ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطائے رسول کو وہ عظیم کمالات عطا فرمائے تھے کہ آپ کی دعوت اور آپ کے کہنے پر 1 2 10 20 ہزار 2000 لاکھ 2 لاکھ نہیں، بلکہ روایتوں میں آیا کہ تقریباً کم و بیش 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے نظر آئے۔ یہ عظیم جماعت ہے۔ 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے اسلام کی طرف مائل کیا، 90 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھایا، آپ نے سچا مسلمان بنایا، آپ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو اسلام سے قریب کیا ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، اگر ہم غریب نواز سے عقیدت رکھتے ہیں، اگر ہم غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اسلام کی تعلیم عطا فرماتے تو لوگ اسلام سے قریب ہو جاتے۔ آج کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر آج ہمیں دیکھ کر مسلمان سے ہی دور ہو رہا ہے، ایک مسلمان سے دور ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو آپ کو ماننا ہوگا کہ اسلام اور جو اسلامی تعلیمات ہے، آج ہم نے اس پر عمل نہیں کیا، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہے، جو احکامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں، جس میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ان تمام کی تمام چیزوں پر عمل کرتے، مگر آج ہم اپنی زندگی کو اگر دیکھیں تو اسلامی تعلیمات سے ہم بہت دور نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا اپنا بھی اپنے سے دور ہوتا نظر آتا ہے، ہمارے ساتھ بیگانہ والا سلوک کرتا نظر آتا ہے۔ اگر اولیاء کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں، صوفیاء کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں، ہمارے ان اسلاف کی زندگی کو پڑھیں جنہوں نے سچے طور پر دین کی اشاعت فرمائی، تبلیغ فرمائی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے، بلکہ آج کے دور کے اندر جہاں ہر طرف اسلام کا بول بالا ہے، ہر طرف آزادی ہے، آپ جہاں چاہے نماز پڑھیں، جہاں چاہے کلمہ پڑھیں، جہاں چاہے نماز پڑھ لیں، جو چاہے اسلام کے حوالے کر لیں۔ مگر جب میرے خواجہ ہندوستان تشریف لائے تھے، وہ دور ایسا دور نہیں تھا جو آج کا دور ہے، بلکہ آپ جس زمانے میں تشریف لائے تھے اس موقع پر ہندوستان میں پرتھوی راج کی حکومت تھی، راج پتھورا بھی آیا، اس کی حکومت تھی، اور اس موقع پر آپ ہندوستان تشریف لائے تھے، اور اجمیر مقدس میں آپ نے جب قیام فرمایا اس موقع پر ایسے سارے معاملات نہیں تھے، بلکہ مذہبی تمام کے تمام رسومات پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری پابندیاں تھیں۔ جہاں لوگ پتھر کی عبادت کرتے ہو، آگ کو پوجتے ہو اور اسی کو اپنا معبود مانتے ہو، اور ایک بندہ آ کر کہے کہ ارے یہ خدا نہیں ہے، خدا کی عبادت کرو، وہ اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، یہ تمام کی تمام چیزیں درست نہیں ہے، تو بتائیے کہ کس طریقے کا معاملہ ہوگا۔ آپ اس زمانے میں تشریف لائے، مگر ایسے موقع پر آپ نے کس طریقے سے اس زمانے میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا، دین کی طرف مائل کیا، اسلام کی طرف مائل کیا، اور لوگوں کو کلمے کی آپ نے تعلیم عطا فرمائی، قرآن مقدس کی آپ نے تعلیم عطا فرمائی، قرآن مقدس کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ آپ نماز پڑھتے تو نماز اس طریقے سے پڑھتے کہ لوگ دیکھ کر آپ کے دیوانے ہو جایا کرتے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے تو تلاوت کے اندر وہ جاذبیت تھی کہ دور سے کوئی سنتا تو آپ کے قریب آتا، اور آپ کے قریب آنے کے بعد اس قرآن مقدس کی تلاوت کو وہ سنتا رہتا، آپ کے چہرے کو جو دیکھ لیتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالیٰ علیہ کی زندگی ہے، اور آپ دیکھیں کہ سلطان الہند کی تعلیمات میں ذکر الہی، تلاوت کلام پاک، عشق رسول، اتباع سنت، اور اسی کے ساتھ ساتھ صلاۃ و سلام کی کثرت، اور زیادہ روزے رکھنا، کثرت صوم آپ دیکھیں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ میں ان تمام کی تمام چیزوں پر آپ نے اس طریقے سے عمل کیا کہ روزانہ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے، روزانہ درود مبارکہ کثرت سے۔ آپ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ آپ ہمیشہ روزے کی حالت میں رہا کرتے تھے، ہمیشہ روزہ رکھا کرتے۔ یہ آپ کی زندگی کا رات رات بھر قیام کرنا، رات رات بھر عبادت کرنا، آپ کا مزار پر انوار جہاں پر موجود
اس جگہ پر ختم فرمائے ہیں۔ یہ خواجہ خواجگاہ کی زندگی ہے۔ آج ہم ان سے عقیدت تو رکھتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، مگر بتائیے جس خواجہ کی زندگی خوب سے خوب عبادت میں ہو، بندگی میں ہو، ذکر میں ہو، صلاۃ و سلام میں ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ تلاوت کلام میں ہو، روزے کے اندر ہو، آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ عقیدت اور محبت کی بات تو کرتے ہیں، ہماری فرائض بھی چھوٹی جا رہی ہے، نوافل کی کہاں بات ہے؟ رات رات کو جو کھڑے ہو کر تلاوت کرتے ہو اور نمازوں کی کثرت کرتے ہو، آج بتائیے ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کی اگر زندگی کے اندر یہ چیز بھی دیکھے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے جس طریقے سے لوگ عبادت اور بندگی کی، اسی طریقے سے آپ نے انسانیت کی خدمت، مخلوق خدا کے ساتھ محبت اور اس کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ، لوگوں کے حقوق کا احترام اور ان کی پاسداری، ظلم اور فساد سے گریز کرنا اور لوگوں کو ظلم سے نکال کر لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات اس طریقے سے کرنا کہ جو پریشان ہو وہ آپ کے پاس آتا، اپنا دکھڑا سناتا، سرکار میں پریشان ہوں، میری مدد فرمائیے، غریب نواز ان کی مدد فرماتے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ مسلمان تو مسلمان، غیروں نے جب دیکھا کہ حضور غریب نواز کے اخلاق اتنے عظیم ہیں، آپ کا کردار اتنا بلند ہے، آپ جو بات کہتے ہیں اور اس طریقے سے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، نہ جانے جادوگروں کی جماعتیں آئیں اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ آئے تاکہ آپ کو پریشان کرے، مگر آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے کردار کو دیکھ کر، آپ کے کریکٹر کو دیکھ کر لوگ ایسے متاثر ہوئے کہ جو آئے تھے وہ آنے کے بعد آپ کے ہو کر رہ گئے۔ یہ سرکار غریب نواز کی زندگی ہے، اور ہم کو بھی یہی درس ملتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ جب ہمارے معاملات ہوں تو ہم بھی لوگوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کریں، اپنے اخلاق اور کردار کو بلند کریں اچھائیوں کے ساتھ۔ اور آپ کے دربار میں جو آیا، سبحان اللہ، وہ سخاوت کا دریا آپ نے بہایا، وہ فیاضی اور جود و کرم کا معاملہ کیا کہ جو آپ کی بارگاہ میں آیا وہ کبھی خالی نہیں گیا، بلکہ کوئی دینے والا کتنا دیتا ہے؟ ایک بار دیتا ہے، 2 بار دیتا ہے، 10 بار دے گا، دے کر احسان کرے گا، مگر خواجہ کا در یہ ایسا در ہے کہ سبحان اللہ 800 سال کا زمانہ گزر گیا اور اس دربار میں نہ جانے کتنے فقراء، نہ جانے کتنے غریب، نہ جانے کتنے مسکین وہاں پر آتے ہیں، بھوکے ہیں، تو آپ دیکھیں لنگر چالو ہے، دیگیں پک رہی ہے، وہاں پر بانٹنے والوں کی قطاریں ہیں، لوگ غریبوں کو کھلا رہے ہیں، لوگ دے رہے ہیں اور اتنا دے رہے ہیں کہ اللہ اکبر، اب تو لینے والے نہیں ملتے ہیں، یہ حال ہو گیا۔ غریب نواز نے وہ سخاوت کا دریا بہایا اور ایسا بہایا کہ وہ 800 سال ہو گئے، اب تک وہ دریا جاری و ساری ہے اور قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ وہاں سے کوئی خالی دامن نہیں لوٹا ہے، بڑے بڑوں کو دیکھا، وہ آتے ہیں وہاں پر ماتھا ٹیکتے ہیں، اور جو جس مقصد سے آتا ہے اس مقصد میں کامیابی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ آئے تو اپنی دل کی نیت کو صاف رکھے، ستھری رکھے۔ اللہ والوں کی در پر دل دیکھا جاتا ہے، نیتیں دیکھی جاتی ہے، ظاہر نہیں دیکھا جاتا، اس لیے اللہ والوں کے دربار میں جانا چاہیے، ہمیشہ جاتے آتے رہیں اور اپنے دل کو صاف ستھرا کریں، ان کی نگاہیں دلوں پر پڑا کرتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں اسی لیے تو کہا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ ارے محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تو عطائے رسول کا در ہے، یہ تو نائب رسول کا در ہے، وہاں سے کوئی محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ماہ رجب المرجب کی 6 تاریخ یعنی اس ماہ کی 6 تاریخ کو سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالیٰ علیہ کی عرس کی تاریخ ہے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ میرے پیارے خواجہ خواجگاہ نے جس طریقے سے آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی، لوگوں کو درس دیا، ہمیں بھی ان کی زندگی کو اپنانا چاہیے اور ان کے طریقہ کار پر اپنی زندگی کو گزارے، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ مولا تبارک و تعالیٰ علیہ کی 6 تاریخ کو ضرور اپنے اعتبار سے نیاز کا اہتمام کرے، اپنے گھروں میں محفلوں کو سجائے، اپنے بچوں کو بتائے غریب نواز کی زندگی کس طریقے سے آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی ہے، کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب مائل کیا ہے، تاکہ ہم بھی ان سے عقیدت رکھیں۔ اور یہی اولیاء اللہ ہے، یہی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کے ذریعے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام پہنچانے والی ذات یہی ہے، ان کا احسان ہے۔ ہمارے آبا و اجداد نہ جانے کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، مگر یہی سرکار غریب نواز نے جب دین کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اسلام کی طرف بلایا، تو یاد رکھ لیجئے وہ سب کے سب اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ آج پکا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، سچے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے
جانے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار خواجہ غریب نواز چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے، حضور غریب نواز کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے فیضان کرم سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔